کا پتہ چل سکے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں قانون ہے کیا۔ قانون جو ہے وہ ٹرانسجنڈر افراد، خواجہ سرا افراد کو ان تمام حقوق کی ضمانت دیتا ہے جو کہ آئین پاکستان کے اندر ہمارے ملک کے تمام شہریوں کو ملے ہوئے ہیں، جیسا کہ تعلیم کا حق، صحت کا حق، روزگار کا حق، الیکشن لڑنے کا حق، ووٹ ڈالنے کا حق، اور وہ تمام دوسرے حقوق، آزادی سے جینے کا حق، اور سڑکوں کے اوپر آپ جس طریقے سے آزادی سے پھر سکتے ہیں اور محفوظ رہ سکتے ہیں، وہ تمام حق دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حق دیا گیا ہے، وہ حق ہے شناخت کا، کہ خواجہ سرا افراد اپنا شناختی کارڈ بنا سکتے ہیں اور قومی ادارے جس کا نام نادرا ہے اس کے ساتھ اپنی شناخت کو رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر اب ہم آتے ہیں اعتراضات کی طرف۔ سب سے پہلا اعتراض کہ جو یہ قانون ہے ٹرانسجنڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ 2018 کا، یہ ہم جنس پرستی کا فروغ کر رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہم جنس پرستی جو ہے وہ مبہم صورت میں جوڑی جا رہی ہے، اور اس کو LGBT کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے یہ کہیں نہ کہیں LGBT کا ایکٹ ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ ٹرانسجنڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ اگر آپ پڑھیں، اور میں آپ سب کو کہوں گی کہ لازمی پڑھیں، یہ نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، اس کے اوپر کہیں پہ بھی کسی بھی طریقے سے نہیں لکھا گیا کہ یہ اس کے اندر LGBT کا نہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، نہ ہی ہومو سیکشوالٹی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور نہ ہی ایک حق جو اس ملک کے مردوں اور عورت کو حاصل ہے وہ حق نہیں دیا گیا۔ وہ کون سا حق ہے؟ وہ ہے حق شادی کا حق، کہ آپ خواجہ سرا افراد جو کہ اپنے آپ کو خواجہ سرا رجسٹر کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، اور اس قانون کے تحت ان کے حقوق محفوظ ہیں، ان کو شادی کرنے کی اجازت ملک پاکستان میں نہیں ہے۔ اب وہ اس کے علاوہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو خواجہ سرا افراد کی جو تعریف ہے، اس میں وہ تعریف کی گئی ہے کہ خواجہ سرا افراد کہ جو ہے وہ ان کے شیلٹر میں کہیں نہ کہیں ہم جنس پرستوں کو بھی لیگلائز کیا گیا ہے، اور وہ جو تعریف ہے وہ تعریف غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، اور کسی نہ کسی حوالے سے وہ ہماری ثقافت اور ہمارے آئین پاکستان کے متنازع ہے۔ میں اس کا جواب اس طریقے سے دیتی ہوں، جب 2017 میں یہ قانون بن رہا تھا تو 2017 میں یہ قانون ہم نے 5 بنیادوں کے اوپر اس کو ہم نے جانچا تھا۔ میں چونکہ اس وقت جو ٹرانسجنڈر ٹاسک فورس بنائی گئی تھی وفاقی محتسب کی جانب سے، اس میں ٹاسک فورس کا بھی حصہ تھی، اور اس قانون کو ڈرافٹ کرنے میں بھی جو میری کنٹریبیوشن ہے، تو اس وجہ سے ہم نے دوسرے تمام اداروں نے، جس وقت ملک کے مایہ ناز ایکسپرٹ اس میں شامل ہوئے تھے، تو انہوں نے کون سی 5 بنیادوں کے اوپر اس کو جانچا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو سائنسی بنیادوں پر جانچا تھا، پھر ہم نے اس کو طبی بنیادوں پر جانچا تھا، پھر ہم نے ان کو نفسیاتی بنیادوں پر جانچا تھا، پھر ہم نے اس کو ثقافتی بنیادوں پر جانچا تھا، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہم نے اس قانون کو مذہبی بنیادوں پر بھی جانچا تھا۔ جی آپ نے بالکل صحیح سنا ہے کہ مذہبی بنیادوں پر بھی جانچا تھا، اور ہم نے وہ تمام کانٹینٹ، وہ تمام آرگومنٹس اکٹھے کیے تھے کہ جو خواجہ سراؤں کی جو تعریف ہے، جو کہ 3 قسم کے لوگوں کو خواجہ سرا کہا گیا ہے، نمبر 1 انٹرسیکس پرسن، نمبر 2 یونخ، اینڈ نمبر 3 جو ہیں ٹرانسجنڈر یا جینڈر ویریئنٹ افراد یا نان بائنری افراد۔ تو اب ان چیزوں کے اوپر اگر کسی کا علم مکمل نہیں ہے، اگر کسی کے پاس نالج نہیں ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ آ کے بات کرے اور اس کے اوپر نالج حاصل کرے، بجائے اس کے کہ اس قانون کے خلاف ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلا دے۔ اب سب سے بڑی جو چیز ہے، سب سے بڑی جو ڈس انفارمیشن جو ہے وہ ملک پاکستان میں یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ قانون ابھی پاس ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ قانون 2018 میں پاس ہوا تھا، اس کو پاس ہوئے 4 سال بن چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اسمبلی میں سیٹیں ہوتی ہیں، اس میں صرف 3 ممبران نے اس قانون کو اپوز کیا تھا، اور اس کے علاوہ باقی جو تمام بڑی پارٹیز ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ کاف،
اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی، ایون کہ جمعیت علماء اسلام کے ممبران نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا اور ان کی ووٹنگ سے یہ جو ہے وہ قانون پاس ہوا تھا، اور اس کے 4 سال کے بعد اس کے رولز بھی بن چکے ہیں اور یہ قانون اب پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ اور امپلیمنٹ کیسے ہو رہا ہے؟ اس قانون کے تحت اگر کوئی شخص اپنے آپ کو رجسٹر کرواتا ہے، اپنے آپ کو خواجہ سرا لکھواتا ہے، تو اس کو وہ تمام حقوق جو دوسرے شہریوں کو ملتے ہیں وہ اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا اعتراض جو ہے وہ اٹھایا یہ جاتا ہے کہ جو اس میں اس قانون کی روح سے، جو کہ آپ کو پتہ ہے اس سارے پروپیگنڈے کی جو جڑ بنی، سینیٹر مشتاق نے اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر اس نے ایک سوال پوچھا کہ 2018 کے بعد نادرا نے کتنے لوگوں کو جینڈر چینج سرٹیفکیٹ دیا تھا؟ اس میں کہیں بھی قانون کا ذکر نہیں تھا۔ تو نادرا کے جو اس ٹائم منسٹری آف انٹیریئر کے جو منسٹر تھے، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے ایک جواب جمع کروایا، آپ اس کو ضرور پڑھیں اس جواب کو۔ انہوں نے لکھا جی کہ نادرا کوئی جینڈر چینج سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، بلکہ نادرا جو ہے وہ اس میں جنس کو تبدیل کرتا ہے اپنے شناختی کارڈ کے اوپر، وہ طبی بنیادوں پر تبدیل ہوتی ہے یا پھر جو ہے وہ ٹرانسجنڈر افراد کی چینج ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر تقریباً 15,000 انہوں نے جو ڈیٹا دیا، کیونکہ یہ ایک جنرل کوسچن تھا، ایک اوپن کوسچن تھا، اس میں خواجہ سرا افراد یا خواجہ سرا ایکٹ کا ذکر نہیں تھا، تو نادرا نے اس کا جواب اس طریقے سے جمع کروایا کہ 15,000 کے قریب مردوں نے جینڈر چینج اپنا کروایا ہے اور وہ عورت بنے ہیں، 12,000 کے قریب عورتوں نے جینڈر چینج کروایا اور مرد بنے ہیں، اور صرف 9 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خواجہ سرا رجسٹر کروایا ہے، صرف 9 لوگ۔ اب اس 9 لوگوں کا قانون کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جن 9 لوگوں نے اپنے آپ کو ٹرانسجنڈر رجسٹر کروایا، ان کو نادرا جو ہے وہ بطور ٹرانسجنڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ اختیار دیتا ہے کہ وہ ان کو خواجہ سرا لکھے۔ اب خواجہ سرا وہ کس طریقے سے لکھتا ہے؟ نادرا کے اندر 5 کیٹیگریز ہیں، آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ نمبر 1 مرد، نمبر 2 عورت، نمبر 3 خواجہ سرا مرد، نمبر 4 خواجہ سرا عورت، اور 5ویں پہ مخنث۔ تو جو مرد کے لیے شناختی کارڈ کے اوپر ایم لکھا جاتا ہے، عورت کے لیے ایف لکھا جاتا ہے، اور خواجہ سرا کے لیے جو تینوں کیٹیگریز کے انڈر رجسٹر ہوتے ہیں ان کے لیے ایکس لکھا جاتا ہے۔ اب جس نے، اگر کسی کا شناختی کارڈ مرد کا بنا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ خواجہ سرا ہوں، تو وہ نادرا کے پاس جائے گا اور اس کو کہے گا کہ بھائی میں خواجہ سرا ہوں اور میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں؟ خواجہ سرا مرد سمجھتا ہوں، یا خواجہ سرا عورت سمجھتا ہوں، یا میں سمجھتا ہوں کہ میرے جنسی اعضاء جو ہیں وہ مبہم ہیں، تو نادرا خواجہ سرا کو ان 3 کیٹیگریز کے اندر رجسٹر کرے گی اور اس کے شناختی کارڈ کے اوپر جینڈر مارکر ایکس ہوگا۔ کوئی بھی خواجہ سرا اپنے مرد کے شناختی کارڈ سے خود کو عورت نہیں لکھوا سکتا اور اپنے عورت کے شناختی کارڈ سے خود کو مرد نہیں لکھوا سکتا۔ تو یہ جو جماعت اسلامی اور اس طرح کی دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلا رہی ہیں، اور یہ جو جینڈر چینج یا سیکس چینج جو ایک اس کا پورا طریقہ ہے، لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ موجود ہے کہ ایک عورت نے کہا کہ جی میں گئی وہاں پہ جو بطور عورت رجسٹر تھی لاہور ہائی کورٹ میں، کہ میں نے جو ہے اپنا ڈاکٹروں سے میڈیکل کروایا ہے اور انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ میرے کچھ جنسی اعضاء مبہم ہے اور میں اپنے آپ کو مرد جو ہے وہ آپریٹ کروا کے بنانا چاہ رہی ہوں۔ تو عدالت نے اس کے اوپر بڑی کلیئر گائیڈ لائنز دی، اور جو آج بھی نادرا اس پروسیس کو فالو کرتا ہے، جس میں ایک میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے مرد کو عورت میں تبدیل کیا جاتا ہے یا عورت کو مرد میں تبدیل کیا جاتا ہے، اس پروسیس کا خواجہ سراؤں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناؤ کم ٹو ورڈز ہم جنس پرستی۔ اگر اتنے مرد پاکستان میں انہوں نے عورت بنے اور عورتوں نے خود کو مرد بنایا، آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے، ٹھیک ہے، یا تو آپ نے لاہور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے، رولنگ ہے، اس کو فالو کیا ہوگا نادرا نے، یا نہیں کیا ہوگا۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو انہوں نے اس کو کس قانون کے تحت انہوں نے اس کا کارڈ چینج کیا؟ اٹس اے وائلیشن آف دیئر اون پالیسی۔ ہمارے کسی خواجہ سرا کو تو انہوں نے عورت نہیں بنایا،
ہمارے کسی خواجہ سرا کو تو انہوں نے مرد نہیں بنایا. تو وہ اپنی ہی پالیسی کی وائلیشن کر رہے ہیں. اگر انہوں نے کیا تو یہ ان کا ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے, یہ ان کا قصور ہے کہ انہوں نے کیوں رجسٹر کیا ہے. اور اگر کوئی شبہ ہے کہ ملک پاکستان میں ہم جنس پرستی ہو رہی ہے تو آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے, ان لوگوں کا جائیں ڈھونڈیں, فائنڈ دیم. اور آپ کے پاس کیا اس طرح کا کوئی کیس رجسٹر ہوا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوا. تو ہوا کے اوپر باتیں نہیں کرتے, اور جب ہوا کے اوپر باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد, کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوتا ہے. اب میں آپ کو فائدے کی طرف آتی ہوں. اس پروپیگنڈے کو شروع کس نے کیا؟ اس پروپیگنڈے کو شروع کرنے کے لیے ایک جو سیاسی جماعت ہے اس نے شروع کیا. وہ سیاسی جماعت جس کو خیبر پختونخوا میں صرف ایک سیٹ ملی ہے اور جس کا صرف ایک ہی سینیٹر ہے, ٹھیک ہے, وہ جماعت آپ بتائیں کہ اس کی ہم جو کریڈیبلٹی کے اوپر ہم کیا سوال, اس کو ہم کس طریقے سے کریڈیبل مان سکتے ہیں. وہ اپنے پروپیگنڈا کو اپنے جو ہے وہ اسلامک جو ہے وہ اس کو جو اپنے آپ کو جماعت اسلامی کہتی ہے, آپ کو پتہ ہے یہ وہی جماعت ہے جو ملک پاکستان بننے کے بھی خلاف تھی. تو یہ وہی جماعت جو ہے ووٹ سکورنگ کے لیے, پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہم جیسے مظلوم طبقے کو, خواجہ سرا افراد کو, خواجہ سرا برادری کو نشانہ بنا رہی ہے. اور ان کی وجہ سے ہمارے خواجہ سرا افراد خیبر پختونخوا کے اندر, کراچی کے اندر ان کے اوپر حملے ہوئے جا رہے ہیں, اور ان کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں, آپ کی جینڈر آئیڈینٹی جو ہے, آپ یا مرد ہوتے ہو یا عورت ہوتے ہو. کل میرے ایک خواجہ سرا ساتھی کے ساتھ سینیٹر مشتاق نے میڈیا کے اوپر ان کو جو ہے وہ ان کو مس جینڈر کیا, اور وہ جب ان کے ساتھ پینل میں آئے تو اس نے یہ کہا کہ یہ تو لڑکا ہے اور یہ لڑکی بنا ہوا ہے. اب دیکھیں, اگر کسی سینیٹر کا علم ناقص ہے تو یا کسی جو ہے وہ شخص کا علم ناقص ہے تو اس کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اب میں 3 کیٹیگریز کے اوپر ذرا کوئکلی آ جاؤں اور اس کا ذرا تھوڑا سا اسلامک ریفرنس دے دوں, کیونکہ آج کل اسلامک ٹچ جو ہے وہ ایک ٹول بن گئی ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, کہ ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ اسلامک ٹچ دے دیں تو آپ کو ووٹ مل جائیں گے اور عوام کے اندر سمپتی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. یہ ساری جماعتیں آج کل فالو کر رہی ہیں. تو جماعت اسلامی نے ذرا اسلامک ٹچ اور جو ہے وہ اس پروپیگنڈا کو انڈورس کرنے کے لیے اوریہ مقبول جان جیسے ملحد, جس نے نیشنل ٹی وی کے اوپر اپنے آپ کو اس نے مانا ہوا ہے کہ میں ملحد ہوں, میں خدا کو نہیں مانتا تھا, اور جو ہے وہ یہ ایک چینل ہے, میں اس کا نام بھی لے دوں گی, 24 نیوز کے اوپر اس کا چینل ہے, اس چینل کے اوپر عدالت کے نام سے پروگرام ہے. 3 سال پہلے اس نے پروگرام کیا تھا اور اس میں کہا تھا جی میں خدا کو نہیں مانتا تھا اور دلیل کے ساتھ نہیں مانتا تھا, اور اب میں اگر خدا کو مانتا ہوں تو دلیل کے ساتھ مانتا ہوں. تو ایسے بندے کی کریڈیبلٹی کے اوپر آپ کیسے اس کو مذہبی جو ہے وہ اسکالر سمجھ کے اس کی بات پہ یقین کر سکتے ہیں. اور اب میں ٹرانسجینڈر آئیڈینٹی کے اوپر ذرا ڈائریکٹلی آتی ہوں. اسلام کی مستند ترین یونیورسٹی جامعۃ الازہر, اس کے امیر, اس کے شیخ الحدیث شیخ طنطاوی کا فتویٰ موجود ہے کہ جو جینڈر ڈسفوریا ہے وہ موجود ہوتا ہے انسانوں کے اندر, اور وہ اپنے جنس کی تصحیح کے لیے سرجری کروا سکتے ہیں. ایران کے اندر جو فقہ جعفریہ سے تعلق ہے, امام خمینی, ان کا فتویٰ موجود ہے کہ جینڈر ریکنسٹرکٹیو سرجریز ہو سکتی ہیں. دوسرے مذہبی ممالک کے اندر, جس کے اندر مصر موجود ہے, جس کے اندر ایران موجود ہے, جس کے اندر انڈونیشیا موجود ہے, اس کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر گائیڈ لائنز موجود ہیں. اور پاکستان, آپ دیکھیں اللہ نے پاکستان کو بہت سی چیزوں میں ممتاز کیا ہے, اس کو ایٹمی طاقت بنا کے مسلم دنیا میں اس نے ایک لیڈر کے طور پر سامنے لے کے آیا ہے. تو جب ہم اس قانون کو بنا رہے تھے تو ہم نے تمام بنیادوں کے اوپر اس کو رکھا اور ایک مکمل طور پر اسلامی, شرعی اور انسان دوست اور ہیومن رائٹس کے مطابق ہم نے یہ قانون بنایا اور یہ پاس ہوا. اور یہ قانون ٹرانسجینڈر افراد کی, خواجہ سرا افراد کی جو ہے وہ پروٹیکشن کر رہا ہے, اور اس کا ہوموسیکسویلٹی, ہم جنس پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا منفی چل رہا ہے, جو جماعت اسلامی کی جو یہ ساری کی ساری
ساری جو ہے وہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, مس انفارمیشن چل رہی ہے, اور ہمارے معصوم علماء کرام, میں بڑے رسپیکٹ کے ساتھ ان کو کہوں گی, ان بیچاروں نے کبھی لاء بھی نہیں پڑھا ہوگا, ان بیچاروں نے تو قانون, ان کو انگریزی کا نہیں پتا ہوگا, تو ان کو یہ انفارمیشن پھیلا کے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو رہی ہے, عورت کی عورت سے شادی ہو رہی ہے, تو ان کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے. نہ صرف ہمارے علماء کرام کو گمراہ کیا جا رہا ہے, بلکہ ہماری سادہ لوگ عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اگر اس قانون کے تحت یا کسی بھی قانون کے تحت ہم جنس پرستی نے جوڑے نے شادی کی ہے, تو آپ کے پاس ہم جنس پرستی کے خلاف قانون موجود ہے, اس کو امپلیمنٹ کریں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن خواجہ سرا کمیونٹی بہت معصوم قوم ہے. آج بھی خواجہ سرا کمیونٹی کو تصوف, روحانیت اس سے جوڑا جاتا ہے, اور ہمارے معاشرے میں آج بھی ان سے دعا کروائی جاتی ہے اور بد دعا سے ڈرا جاتا ہے. تو جو ہے وہ اس جو ٹرانسجنڈر افراد ہمارے خواجہ سرا کمیونٹی کا جو قانون بن چکا ہے, آپ ہمارے قانون کو اس کے اوپر ہم آخر کے اندر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے, ابھی کل حکومت کی ایک میں پریس کانفرنس اعظم نذیر تارڑ اور قمر الزمان قاہرہ کی دیکھ رہی تھی. اس نے کہا جی سینیٹر مشتاق نے جو ترمیمیں پیش کی ہیں, جی بڑی اچھی ترمیمیں پیش کی ہیں, یہ قانون کو بہتر کریں گی, یہ ہم جنس پرستی کا قانون نہیں ہے. ایک حصہ انہوں نے چلے ہمارا مان لیا, لیکن جو دوسری ترمیمیں ہیں جو کہ اس نے کہا ہے کہ اس کے اندر میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے, ہم اس کو بڑا اسٹرانگلی ریجیکٹ کرتے ہیں. میری یہ ڈیمانڈ ہے, اگر آپ میڈیکل بورڈ بنانا چاہتے ہیں تو آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت, جو کہ ڈسکریمنیشن سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ جنس, صنف, رنگ, نسل, ذات, مذہب, عقیدے کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن نہیں ہوئے گی, تو اس کے تحت صرف پھر میڈیکل بورڈ ہمارے لیے نہیں بننا چاہیے. میڈیکل بورڈ مردوں کے لیے بھی بننا چاہیے, میڈیکل بورڈ عورتوں کے لیے بھی بننا چاہیے, اور ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سے مرد اور عورتیں مخنث افراد نکل آئیں اور ہماری تعداد بڑھ جائے, جس کی وجہ سے ہم اپنی جغرافک بیس پہ اسمبلیوں کے اندر ہمیں کوئی سیٹ مل جائے, کیونکہ ویسے تو آپ دیتے نہیں ہیں. اور آپ یہ ہمارے جو حق کا قانون ہے نا, یہ ایسے نہیں چھین سکتے. میں حکام بالا سے, ہمارے جو ہے وہ حکومتی ایوانوں سے, میں ان کو یہ سنانا چاہتی ہوں اور کہنا چاہتی ہوں, آپ ہمارا یہ قانون, ہمارا حق اس طریقے سے نہ چھین سکتے ہیں, نہ ہم آپ کو چھیننے دیں گے. آپ یہ ہماری لاشوں سے ہی چھین سکتے ہیں, اور اس کے لیے خواجہ سرا کمیونٹی آپ کے راستوں میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن کے کھڑی ہوئی ہے. اور وفاقی شرعی عدالت میں بھی ہم نے اپنا جواب جمع کروایا ہے, اور ہم نے بڑا علمی مقالہ کیا, اور میں آپ کے توسط سے ان تمام جو مذہب کے ٹھیکیدار اور جو ہے وہ یہ ملحدین اور مستشرقین, ایک جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو علم کا پرچار تو دین کا کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, اور حقیقی میں وہ پروپیگنڈا مافیا اور ایجنڈا والے ہوتے ہیں, تو ان میں سب سے کہتی ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ علمی لیول کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ کریں, مذہبی لیول کے اوپر میں ڈیبیٹ کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ خواجہ سرا کا جسم دیکھیں, آپ ہمیں ننگا کرنا چاہتے ہیں, آپ کا جو پورا کا پورا جو فوکس ہے وہ صرف خواجہ سرا کو ننگا کرنے کے لیے. اسلام تو مردے کے تحفظ کا جو ہے وہ اس کی پرائیویسی کا اور اس کی جو ہے وہ اس کو سیکرڈ رکھنے کے لیے وہ گائیڈ لائنز دیتا ہے کہ اس کو صرف محرم غسل کروا سکتا ہے. وہ تو مردے کی تکریم اتنی کرتا ہے, آپ زندہ انسانوں کو کیسے جو ہے وہ آپ صرف ان کی آئیڈینٹی دینے کے لیے آپ ان کے کپڑے اتروانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ٹرانسجنڈر رائٹ از ناٹ اگینسٹ Islamic injunctions, but the rape of children, the child abuse and the molestation that happened in your institution, this is against the Islam. اور آپ نے اگر قانون کوئی امینڈمنٹ لے کے آنی ہے, کوئی قانون بنانا ہے, تو اس کو اپنے چلتے ہوئے مدرسوں کے اوپر, ان اپنے چلتے ہوئے اداروں کے اوپر جہاں پہ آپ چائلڈ مولسٹیشن اور چائلڈ ابیوز کرتے ہیں اس کے اوپر قانون لے کے آئیں. ہم مظلوم طبقے کے اوپر اپنی تلوار رکھ کے نہ چلائیں. اور ایک بات کے ساتھ میں کوسچن آنسر کی طرف آؤں گی کہ جو اصل میں ان کو جو اعتراض ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو خواجہ سرا کمیونٹی کو ان کے حقوق مل گئے ہیں. ان کا اعتراض یہ ہے کہ جو ان کی بائی سیکشوالٹی ہے وہ لیگلائز کیوں نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ہم
ایک ہوموفوبک بائی سیکشول معاشرے کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جن علاقوں سے ان سینیٹرز کا ان لوگوں کا تعلق ہے، اس معاشرے کے اندر آن ڈاکومنٹری یہ ایویڈنس موجود ہے۔ میں عمران خان کی ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی جس کو پورا جو ہے وہ اس کے اوپر اس میں بچہ بازی، اور ایک بچے کو گھر میں بیوی رکھی ہوتی ہے، باہر ایک بچہ رکھا ہوتا ہے، تو وہ اس کو اس کے کلچر کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اور خدارا وہ ہم جنس پرستی ہے، وہ حرام ہے اسلام میں، اس کے اوپر بین کرے، ہماری زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں، اور اگر ہمارے قتل ہوئے جو کہ ہو رہے ہیں اس سب کے ذمہ دار یہ سینیٹر مشتاق، جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان، اور وہ تمام جو اس ایجنڈے کا، اس پروپیگنڈے کا حصہ ہیں، جس کے اندر بہت سے بڑے بڑے مولوی جن کو ککھ نہیں پتا، اور وہ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ بنا کے چیزیں اور کہتے ہیں جی غیر اسلامی ہے ٹرانسجنڈر کے حقوق۔ آپ جس ہونڈا کے اوپر بیٹھ کے آتے ہیں وہ بھی غیر اسلامی ہے۔ اسلام کے اندر تو اونٹوں کا ذکر ہے اور گھوڑوں کا ذکر ہے، تو آپ یہ ہونڈا اور ہوائی جہاز کے سفر کرنا بند کر دیں، تو اجتہاد کا ہمیشہ راستہ کھلا ہوتا ہے۔ تو آپ ہمارے پاس مذہبی، اسلامی اور تمام علمی جو ہے وہ حوالے سے ہمارے ساتھ بحث کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے، لیکن ہم اپنا قانون نہیں وڈرا کریں گے، کسی قسم کی امینڈمنٹ نہیں منظور کریں گے۔ ہمارا حق ہے، ہمارے مسئلے ہیں، ہمیں اس کا حل پتہ ہے، اور اگر آپ سے قانون سازی نہیں ہوتی ہمیں اسمبلیوں میں جگہ دیں، ہمیں لے کے رہیں۔ آپ ہم سے ڈرتے ہیں کہ خواجہ سرا افراد کو حقوق مل گئے، اب ہمارے پاس خواجہ سرا ڈاکٹر ہے، خواجہ سرا انجینئر ہے، پولیٹیشین ہے، پروفیسر ہے، پولیس والے لوگ ہیں، خواجہ سرا یونیورسٹیوں کے اندر گولڈ میڈل لے کے آ رہے ہیں، مجھے 5 عالمی ایوارڈ مل چکے ہیں، تو آپ لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں ملا ہے۔ آپ لوگ اس لیے یہ مولوی اور یہ جو مذہبی انتہا پسند اور پولیٹیکل جماعتیں ڈرتی ہیں کیونکہ آپ اس سیلنگ تک نہیں پہنچ سکے، اور آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر ان کو مزید حقوق اور کچھ سال اور ملے تو یہ جو ہے وہ کہیں کوئی خواجہ سرا پرائم منسٹر نہ بن جائے، کوئی خواجہ سرا جو ہے وہ کسی ادارے کا سربراہ نہ بن جائے۔ اور نادرا کا جو میں انکشاف کرتی ہوں، نادرا جو ہے وہ نادرا نے کچھ اداروں کو لیٹر لکھ کے کہا ہے کہ جی یہ ہماری تکنیکی غلطی تھی۔ کیا تھا؟ ہماری تکنیکی غلطی تھی جو ہم نے سینٹ آف پاکستان کے اندر جواب جو ہے وہ جمع کروایا ہے۔ میں نادرا وزارت انسانی حقوق جس نے ایک پروپیگنڈا رچا ہے جو شریعت کورٹ کے اندر یہ یوگیا کارتا پرنسپل اور اس طرح کی چیزیں ڈال کے، تو ان دونوں کے خلاف میں بڑا اپنا سٹرونگ نہ صرف احتجاج ریکارڈ کراتی ہوں، اور میں کہتی ہوں فل فول جو نادرا کا چیئرمین ہے وہ استعفیٰ دے اور اس کی جگہ کسی خواجہ سرا کو لگایا جائے۔ میرے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہے وہ ہے نتاشا، شی از سینئر ایگزیکٹو ورکنگ ان نادرا، تو اس کی بجائے میں کہتی ہوں طارق کی بجائے جو ہے وہ ہماری جو نتاشا جو ہے شی از موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ، ہمیں موقع دیں، ہم آپ کو بتائیں گے واٹ آر رائٹس اور کیسے کمیونٹی کو امپاور کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ میں بات ختم کرتی ہوں کوسچنز کے لیے۔